اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پیج ان باکس تین پیجز سے یہ لائیو ہوتا ہے: اوکاڑوی فورم، اوکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا اور کوکب نورانی اوکاڑوی۔ یہ تین پیجز ہیں جن سے لائیو ہوتا ہے، اور ان تینوں پیجز کے ان باکس کے ذریعے بھی آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ نمبر کی بھی سہولت آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کے اسکرین کے دائیں جانب ایک واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس پر اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں، نشست کے دوران بھی اور نشست کے بعد بھی، اگلی نشست سے پہلے۔ آج کے پہلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس سے محمد علی صاحب کا سوال کہ اگر کسی نے بلی پالی ہوئی ہو گھر میں اور ہر اس کا 6 مہینے کا سائیکل پورا ہونے کے بعد اسے گھر کے باہر چھوڑنا ہو، جس کے بعد وہ عموماً حاملہ ہو کر واپس آتی ہے، تو آخری مرتبہ بھی ایسا ہوا تھا تو 5 اس نے بچے پیدا کیے تھے جس کی پرورش ہمیں کرنی پڑی تھی۔ تو اس سے بچنے کے لیے عمومی طور پہ جو مالکان ہوتے ہیں بلیوں کے، وہ یہاں امریکہ میں یہ کرتے ہیں کہ وہ سرجری کے ذریعے ان کے ریپروڈکٹیو آرگنز جو ہوتے ہیں بلی کے، وہ نکلوا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ حاملہ نہیں ہو پاتی۔ تو کیا اس طرح کرنا ہمارے لیے جائز ہوگا یا نہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ انسان پر جو ذمہ داریاں ہیں، ماں باپ، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، اس پر توجہ نہیں ہے، اور پیٹ جانور پالنے کا شوق، الرجی بھی ہوتی ہے اس کی وجہ سے، اسکن ڈیزیز، طرح طرح کی بیماریاں۔ بلی ویسے گھر آتی ہے، آ کے چلی جاتی ہے، وہ اور بات ہے، لیکن اس کو پالنا، کمروں میں رکھنا، بستر پہ گود میں اٹھانا، یہ سب کیوں؟ آپ کتنا بھی پاکیزگی کا خیال رکھ رہے ہیں، پھر بھی آلودگی کا ڈر رہتا ہے۔ اور اس پر یہ پروسیس کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ صرف آپ نے رکھنی ہے۔ یہ تو کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہے کہ جی آپ نے لازمی رکھنی ہے لہٰذا آپ اس پروسیس سے گزریں، اور اس جانور کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرنا؟ میں بہرحال پہلی تو بات یہ بتائیں مجھے کہ گھر میں اس کو اس طرح پالنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ کون سی آیت یا حدیث ہے کہ آپ ضرور پالیں، گھر میں رکھیں، گودوں میں بٹھائیں؟ ویسے گھر میں اس کو گھر کے سامان میں شامل کہا گیا، آتی جاتی ہے، وہ اور بات ہے، لیکن جو آپ بات بتا رہے ہیں میرے نزدیک اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ناصر خان صاحب کا سوال کہ جس شخص پر قرض ہو وہ قربانی کر سکتا ہے یا پہلے قرض ادا کرنا ہوگا؟ پچھلے پروگرام میں بھی جواب دیا تھا کہ اگر آپ کے اوپر اتنا قرض ہے کہ اس کے بعد آپ صاحب نصاب نہیں رہتے، قرض کی رقم نکالنے کے بعد آپ کے پاس اتنا بچتا ہے
یا آپ کو پیسے ملنے کی امید ہے ان 3 دنوں میں 10 11 12 تاریخ حج کے مہینے کی آپ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں تو آپ قربانی کریں. قرض لے کر بھی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ پر نہیں ہے تو پھر آپ اس سے بری ہیں. اگلا سوال ملتان سے مزمل صاحب کا، اگر بار بار ارتکاب گناہ ہو اور توبہ ٹوٹ جائے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا توبہ کرتے رہیں، لیکن توبہ کو توڑنا بالقصد یعنی ارادے کے ساتھ. آپ خود اس پہ سوچ لیں کہ کیا ہے. بھول چوک ہو جانا دوسرا عمل ہے، جان بوجھ کر توبہ کو توڑنا یہ آپ کا اپنا ذاتی عمل. آپ اس پہ خود سوچیں. تو توبہ سے میں آپ کو یہ نہیں مایوس نہیں کروں گا، کیونکہ توبہ ہے. سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اس پہ بھی توبہ ہے. آج کل تو توبہ پر لوگ کہہ دیتے ہیں جی اعتبار نہیں ہے. توبہ اللہ نے قبول کرنی ہے یا آپ نے قبول کرنی ہے؟ ان کو سوچنا چاہیے کہ جو اللہ کے کام ہے وہ بھی آپ کریں گے کیا؟ آپ فیصلے کریں گے. تو توبہ کا جب تک دروازہ بند نہیں میں مایوس نہیں کر سکتا، لیکن بار بار توبہ توڑنا یہ تو ایک مذاق ہو جائے گا. غلام مصطفیٰ صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ اگر لڑکی خلا لے لے تو عدت کی مدت کتنی ہوگی؟ جی مسئلہ یہ ہے کہ خلا کے بارے میں یہ بتایا کہ لڑکی اگر راضی نہیں ہے رہنے پہ تو خلا اگر وہ کورٹ سے لیتی ہے، شوہر کے علم میں ہے، وہ زبان سے کہے یا دستخط کر دے. صرف کورٹ کا خلا ہمارے مفتیان کرام نہیں مانتے جب تک وہ زبان سے نہ کہے. ہاں اس کی رضا سے ہوا ہے کہ جاؤ تم کورٹ سے لے لو تو اس نے رضامندی دے دی، یا کوئی شرط پائی جائے تو وہ جو ہے اس کی جو عدت کی مدت وہ اتنی ہی ہوگی جو طلاق کی ہوتی ہے. کیونکہ خلا اگر واقع ہو جائے تو ایک طلاق بائن ہو جاتی ہے. ان کا اگلا سوال کہ جن قربانی کے جانوروں کے سینگ کاٹے یا تراشے جاتے ہیں کیا ان کی قربانی جائز ہوتی ہے؟ اس حوالے سے جو کچھ مارکیٹ میں ہو رہا ہے، نقلی سینگ لگانا یا ان کی شیپ بنانا، اگر وہ عذر ایسا نہیں جو نمایاں ہو تو قربانی ہو جائے گی. لیکن سینگ ویسے ٹوٹا ہے تو کتنا ٹوٹا ہے، تو اس کو 1/3 سے زیادہ ہے تو پھر اس سے منع کیا گیا ہے. اور اگر تھوڑا سا ہے، کان بھی سینگ بھی، تو اس کی قربانی ہو جائے گی. ان کا اگلا سوال کہ سنت نبوی سے ہمیں خوشبو لگانے کے بارے میں کیا تعلیمات ملتی ہیں؟ آپ سے بھی اکثر سنا ہے آپ یہ ترغیب دیتے ہیں کہ اصل خوشبو کا استعمال کیا جائے، تو اصل خوشبو سے کیا مراد ہے اور یہ کہاں دستیاب ہوگی؟ پوری دنیا میں ملتی ہے اصل خوشبو، جس کو کہتے ہیں جس میں الکوہل ملا نہیں ہوتا وہ اصلی. مثلا گلاب کا عطر ہے، سندل کا عطر ہے، خس کا عطر ہے، عنبر ہے، عود ہے، یہ یا پھولوں کے عطر یہ ملتے ہیں. انڈیا میں بھی بہت زیادہ ہیں، باہر کی دنیا میں بھی، جس میں الکوہل، وہ اسپرے والے جو ہوتے ہیں ان میں الکوہل ہوتا ہے، یا دوسرے جو بنائے جاتے ہیں ان میں الکوہل ہوتا ہے. تو یہ خالص خوشبو لگانی چاہیے. وہ 2-3 کو ملا کے بنا لیں، ایک ہی ہو لیکن اصلی ہو، الکوہل کی ملاوٹ نہ ہو، اس کو میں اصلی خوشبو کہتا ہوں. اور خوشبو کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں. تو خوشبو کا استعمال بہت اچھا ہے، مگر آپ کوشش کریں کہ اصلی خوشبو لیں. ان کا اگلا سوال اسی طرح کا سوال رافع خان صاحب نے بھی کیا کہ اگر ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے بال اور ناخن نہیں کاٹے تو کیا آپ ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد کاٹ سکتے ہیں نیز؟ ساتھ ہی رافع خان صاحب نے جو سوال کیا اس کا متن یہ کہ چاند دیکھنے سے پہلے ہی کاٹنا کیوں ضروری ہے؟
یہ استحبابی کا مطلب مستحب، پسندیدہ، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مسلم شریف میں موجود ہے، ام المومنین حضرت ام سلمہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تو جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ ذی الحج کا چاند دیکھنے سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے جسم کے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ جو قربانی نہیں کرنا چاہتا وہ بھی کر سکتا ہے ایسا، لیکن مستحب عمل ہے۔ اکثر لوگ سارے روزانہ شیو کر رہے ہوتے ہیں، جن کو نہیں ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ 10 دن کے لیے سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ان 10 دنوں میں داڑھی بڑھا لیں، حالانکہ داڑھی تو تمام عمر کے لیے ہے، صرف 10 دنوں کے لیے نہیں، مگر 10 دنوں پہ وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ وہ عیدو مولوی پنجاب میں ان کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ استحبابی حکم ہے، چاند دیکھنے سے لے کر قربانی کرنے تک۔ کوئی کرتا ہے تو ثواب پاتا ہے، حاجیوں سے مشابہت بھی ہو جاتی ہے کچھ، تو اس کا ثواب ہے۔ کوئی کرے تو بہت اچھی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو ان کا کہنا مان لے، اگر کوئی نہیں مانتا تو یہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ اکثر گھر والے کھلے آسمان کے نیچے سفید رنگ کی چیز کھانے یا پینے سے منع کرتے ہیں، اس کی شرعی حقیقت کیا ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے۔ سفید سے مراد کہ سفید انڈا ہے نہیں کھانا یا سفید کھیر ہے نہیں کھانی، میں اس کے بارے میں کوئی ایسی معلومات نہیں رکھتا۔ مجھے یہ بتائیں، وہ لوگ جو پکنک منانے جاتے ہیں وہ بھی تو کھلے آسمان اوپن اسکائی ہوتے ہیں، جو ساحلوں پہ جاتے ہیں وہ بھی اوپن اسکائی ہوتے ہیں۔ حجاج کتنے ہیں، اب دہی ہے، دودھ ہے، یہ بھی سب سفید ہی ہوتے ہیں۔ میری معلومات میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر ہے تو پھر میں شاید اس کو واقف نہیں ہوں۔ صاحبہ خان کی جانب سے بھیجے گئے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ ترجمہ قرآن پڑھتے ہوئے اگر آیت سجدہ آئے تو کیا اس پر سجدہ کرنا واجب ہوگا، حالانکہ یہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں ہم؟ کہا تو یہی جاتا ہے کہ وہ آیت کے الفاظ پڑھے یا سنے، ترجمے والے بھی تو کہا تو یہی جاتا ہے کہ سجدہ کرنا ہے، لیکن آیت قرآن سنی ہے یا پڑھی ہے تو وہ لازمی ہے، نہیں کرے گا تو اس پہ رہیں گے۔ کیا عصر اور مغرب کے درمیان سونا مکروہ ہے؟ دو باتیں ہیں، ایک طبی اور ایک جو اس لیے کہ نماز کا خطرہ ہے، عصر کے بعد سویا ہے تو مغرب جانے کا خطرہ۔ دوسرا طبی کہ اس وقت سونے سے طبیب یعنی میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ آپ کے جسم کے اثرات، یہ آج سائنس بھی مان رہی ہے، رات کو تہجد میں اٹھنے کے لیے جو کہا گیا ہے تو سائنس نے بھی پروف کیا کہ آپ کے جسم کے اس وقت اثرات کیا ہوتے ہیں، کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو بہتر ہے اگر پہلے سے سو رہا ہے، یعنی زور کے بعد سویا ہے اور اثر ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ ایسے وقت اٹھ گیا کہ اثر کا ٹائم تھا، پڑھ لی ہے، وہ اور بات ہے، لیکن جان بوجھ کے سوئے گا تو مغرب جانے کا خطرہ۔ اور دوسرا طبی وجوہ، لیکن اگر کسی کی حالت ایسی ہو گئی ہے برداشت نہیں ہو رہی ہے تو وہ اتنا کسی کو کہہ کے سوئے کہ مغرب میں اٹھا دینا۔ ان کا اگلا سوال کہ اگر آپ کے پاس موقع نہ ہو بیعت کرنے کا کیونکہ آپ کسی سے واقف نہ ہو تو کیا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ راست یہ التجا کی جا سکتی ہے کہ آپ ان کے دل سے مرید ہیں؟ کیا ایسے الفاظ ادا کرنے سے ان کی بارگاہ میں یہ مناسب ہوگا یا نہیں؟ اولاً تو یہ بتا دیجئے، دوم یہ کہ کیا اپنا مرید ماننا، ان کا مرید خود کو ماننا ہمارے لیے ان الفاظ کی ادائیگی کے بعد جائز ہوگا یا نہیں؟ جی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جو مجھ سے سچی محبت رکھتا ہے وہ میرا مرید ہے، ان کا چاہنے والا، مرید کے معنی چاہنے والا، مگر نسبت قائم کرتے ہیں۔ آپ جس طرح کنیکشن لیتے ہیں نا، اسی طرح یہ طریقہ جو ہے بیعت کا
کہ انہی کے سلسلے میں کسی اہل سے، جو اہل ہو اس سے، وہ مرید اب غوث پاک کے ہی ہوں گے، قادری سلسلے میں جب بھی ہوں گے تو وہ انہی کے مرید ہوں گے، مگر جو طریقہ ہے، باقی آپ دل سے عقیدت رکھتے ہیں تو وہ آپ کو ضرور نوازیں گے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شان دی ہے، وہ کہتے ہیں جو بھی میرا مرید، تو دل سے آپ ان کو کہتے ہیں، تو لیکن جو نسبت قائم ہوتی ہے اس کا طریقہ اختیار کر لیں تو وہ بہتر ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ ترجمہ قرآن کریم کن کا پڑھا جا سکتا ہے، کچھ نام تجویز فرما دیجیے۔ جی، ترجمہ قرآن جو شخص جس نے صحیح کیا وہ ہمارے پاس اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کس کا نام لینا ہے ہم نے؟ ہاں، اس میں اگر آپ کو کچھ الفاظ ایسے لگتے ہیں مشکل ہیں تو اس کی تسہیل کے معنی اس کو آسان بھی کر کے چھاپا گیا ہے، وہ سب سے بہتر ہے۔ میاں والی سے خالد عمران شاہ صاحب کا سوال کہ ظہر سے پہلے زوال کا وقت کتنی دیر کا ہوتا ہے، اس کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ ہر جگہ کا ایک جیسا ہو، لازمی بات ہے فرق ہوگا، یعنی جو سورج جب پورا چڑھتا ہے ہمارے ہاں اکثر 11 بجے کے بعد ہی ہوتا ہے اور وہ 12:30 تک تقریباً رہتا ہے، تو ہر علاقے کے حوالے سے، بلکہ آج کل تو میرے خیال آپ اگر گوگل سے بھی پوچھیں تو وہ بتا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی نے بھی بنایا ہوا ہے، علم توقیت کے حوالے سے جن لوگوں نے کیلنڈر بھی بنائے ہوئے ہیں، پورے مہینے کا وہ بتا دیتے ہیں، لکھا ہوتا ہے۔ ہری پور سے نہیں، اس سے پہلے سومان شیخ اتاری صاحب کا سوال کہ کیا زیادہ مال کمانا برا ہے؟ کبھی نہیں، کسی نے نہیں کہا، لیکن جو جائز آپ کی کمائی ہو اس میں آپ زیادہ، لازمی بات ہے زکوٰۃ نکلے گی، لوگوں کی زیادہ آپ کریں گے، زیادہ کمانا نہیں، لیکن ناجائز کمانا برا ہوگا، جائز طریقے سے کما رہے ہیں جتنا بھی کمائیں۔ ہری پور سے حافظ رضوان اشرف صاحب کا سوال کہ میری یہ الجھن دور کر دیجئے کہ ہم الحمدللہ فقہ حنفی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں اور ان کو مسائل شریعہ میں فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ مسائل ایسے بھی ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ کے بجائے امام ابو یوسف یا امام محمد کے قول کو ترجیح دیتے ہیں، علماء کرام سے یہ سنا ہے میں نے، تو اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ فقہ حنفی پہ رہتے ہوئے ہم دوسرے ائمہ کے قول کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ اور امام ابو یوسف اور امام محمد کون ہیں؟ امام اعظم کے شاگرد ہیں، فقہی طور پر انہوں نے اگر کسی مسئلے کی زیادہ آسان تشریح کی ہے تو وہ بھی حنفی ہیں، کوئی اور تو نہیں ہے، وہی فقہ حنفی کے ہی ماننے والے ہوں گے۔ رحیم یار خان سے آصف حمید صاحب کا سوال کہ میں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی جبکہ 2 طلاقیں ابھی نہیں دی، پہلی طلاق دیے ہوئے 10 سال بیت گئے ہیں، کیا باقی طلاقیں بھی ہو چکی ہیں اس مدت میں کیونکہ اتنا وقت گزر چکا ہے، اور اگر نہیں ہوئی تو کیا میں دوبارہ رجوع کر سکتا ہوں؟ نیچے انہوں نے جو ایک طلاق دی ہے اس کی اپنے فہم کے مطابق یہ بتایا ہے کہ پہلی طلاق میں نے 3 مرتبہ طلاق کہا تھا اور باقی 2 طلاقیں رہتی ہیں، کیا یہ میرا ماننا درست ہے؟ آپ نے سوال میں یہ کہا کہ اس نے کہا میں نے ایک طلاق دی ہے، جی پھر وہ آگے واضح کر رہا ہے کہ وہ ایک طلاق دیتے ہوئے 3 مرتبہ کہا تھا، تو تینوں ہو گئیں، آپ نے ایک ہی وقت میں 3 مرتبہ طلاق کہہ دیا تو تینوں ہو گئیں، کوئی باقی نہیں ہے، صرف ایک دی ہوتی، ایک مرتبہ طلاق کہا ہوتا تو 10 سال کے بعد آپ اس سے دوبارہ نکاح کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایک بار کہا لیکن 3 دفعہ کہا، تو اب کوئی گنجائش نہیں، تینوں طلاقیں ہو چکی ہیں، اب رجوع نہیں ہو سکتا سوائے حلالہ کے۔ انڈیا سے عبد المتین رضوی صاحب کا سوال کہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد سنت کے بجائے
قضا نمازوں کا ادا کرنا کیسا ہے؟ عشاء کی نماز میں بھی ایسا اگر کوئی کرے تو کیا اس کا کرنا درست ہوگا؟ سنت غیر مؤکدہ اس کی جگہ قضا پڑھیں، مگر سنت مؤکدہ وہ آپ پڑھیں، اس کی جگہ قضا نہ پڑھیں، غیر مؤکدہ کی جگہ آپ قضا پڑھیں۔ طاہا صدیقی صاحب کا سوال کہ پیدائش کے بعد بچے کے کان میں اذان و اقامت کہنا کیا سنت ہے؟ نیز اس کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیجیے، اور یہ بھی بتا دیجیے کہ یہ کتنے وقت کے اندر اندر دینا ہوتا ہے؟ جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے یہ۔ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کو غسل دیا جاتا ہے، اور غسل دیتے ہی دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ 40 دن تک روزانہ کہیں، 7 دن تک روزانہ کہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس کے اب یہ ہے کہ بہت سے بچوں کو ڈائریکٹ وہ بجائے نہلانے کے مشین میں ڈال دیتے ہیں، تو مشین میں ڈالنے سے پہلے بھی اذان کہتی جائے۔ دیر کریں گے تو کوئی فرق رہ جاتا ہے، پھر ساری عمر دواؤں سے آپ اس کو پورا کرتے ہیں، تو فوراً کہنی چاہیے، 15 منٹ 20 منٹ آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہو جانی چاہیے۔ اصل یہی ہے، اصل یہی ہے۔ اگر کوئی مرد موجود نہیں تو عورت کہہ دے، پھر دوبارہ مرد دہرا دے، تو اذان کہنی چاہیے، وقت پر دیر نہ کریں۔ یعنی بغیر کوئی ایسی وجہ ہے کہ بالکل نہیں ہو سکتا تو اس میں اگر آدھا دن گزر گیا، لیکن کوشش کریں جلدی کہیں۔ بنگلور انڈیا سے محمد اکرام شریف صاحب کا سوال کہ ان کا سوال کچھ اس طرح تھا، وہ سوال مس ہو گیا مجھ سے۔ ان کا سوال اس طرح تھا کہ اگر قربانی میں عقیقے کی بھی نیت کی جائے، اس کا حصہ شامل کیا جائے، تو ذبح کرتے وقت وہی دعا ہوگی جو قربانی کی ہوتی ہے یا کوئی دعا مختلف ہوگی؟ ذبح کرتے وقت صرف اللہ کا نام لیا جاتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ پڑھا جاتا ہے۔ اس وقت یہ نہیں ہوتا کہ یہ قربانی ہے، باقی اس سے پہلے دعائیں، اس کے بعد دعائیں ہوتی ہیں۔ تو قربانی میں عقیقہ، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہی حصہ آپ کا قربانی کا اور وہی عقیقہ ہے، یہ نہیں ہوگا۔ آپ کے اوپر قربانی واجب ہے تو وہ الگ ہوگی، اور عقیقے کا حصہ آپ الگ لیکن ڈال سکتے ہیں۔ ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا بارش کا پانی برتن میں لے کر پی سکتے ہیں؟ بہت مبارک ہوتا ہے، پینا چاہیے۔ بہت سی بیماریوں کا علاج طریقہ یہ کہ جس وقت بارش شروع ہو تو کچھ دیر تاکہ درمیان میں جو اس میں گیسز اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں وہ تھوڑا بیٹھ جائیں، 5-10 منٹ کے بعد ضرور وہ پانی پئیں۔ جسم پہ بھی لیں اگر موسم اچھا ہے، اگر ٹھنڈ ہے تو وہ بچیں اس سے، لیکن یہ کہ بارش کا پانی مبارک ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، قرآن میں اس کو برکت والا کہا گیا ہے، تو بہت اچھا ہوتا ہے وہ۔ اور کتنے ملکوں میں تو لوگ باقاعدہ پیتے ہی وہی ہیں، اسٹور کیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں دوسرا پانی نہیں ہے جزیروں وغیرہ میں، تو خیر وہ بہت مبارک پانی ہے، زمزم کے بعد وہ سب سے مبارک پانی۔ عبد الباسط صاحب کا سوال کہ اکثر مزارات پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کی کچھ ایسی کیفیت بن جاتی ہے جس کو عرفی طور پر حال کہا جاتا ہے کہ حال آیا ہے فلاں کو، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ کے حواس پر وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور آپ خود سے وہ حرکتیں نہیں کرتے جو اس وقت آپ سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر اصلی وجد و حال، اس کو وجد کی کیفیت، تقشعر منہ جلود الذین یخشون، وہ قرآن کی آیت، اس سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ لیکن کوئی اگر خود نمائشی کر رہا ہے تو وہ غلط ہے، لیکن اس پر وہ بے خودی کے عالم میں خود کیفیت طاری ہوئی ہے تو وہ روحانی اثرات ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ کے حواس پر وہ چیز غالب آ جاتی ہے، تو آپ ہل رہے ہیں یا آپ تڑپ رہے ہیں تو وہ آپ کا اپنا فعل نہیں ہوتا، بلکہ اس حال میں آپ سے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو دکھاوے کے طور پر کرے گا تو وہ غلط ہوگا، خود سے ہوگا تو بہت اچھی بات ہے وہ۔
مظفر صابر صاحب کا سوال کہ وظائف کے متعلق شرعی احکام کیا ہیں، ساتھ ہی یہ بھی بتا دیجیے کہ ان کی شرائط اور احتیاطیں کیا ہیں۔ وظائف جمع وظیفے کی آپ کو ڈیلی روٹین جو روزانہ آپ کرتے ہیں، وظیفے کے اور بھی بہت سے معنی ہیں۔ کچھ لوگ کچھ چیزوں کو روزانہ، کچھ کلام روزانہ پڑھتے ہیں، انہوں نے معمول بنا لیا، مثلا یہ کہ سورہ یاسین روز پڑھنی ہے، سورہ ملک روز پڑھنی ہے، استغفار روز پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، اس کو وہ اپنے وظائف کہہ دیتے ہیں، یا ان کے طریقے میں جو تعلیم کیے گئے ہیں کہ فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب عشاء کے بعد یہ پڑھنے ہیں، یہ وظائف ان کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک آپ کی تربیت بھی ہے اور آپ کو اس سے جوڑے رکھنے کا، تاکہ آپ اس سے جڑے رہیں، وہ برکات حاصل کرتے رہیں، آپ کے اندر پابندی آئے، تو یہ وہ چیز ہے۔ باقی یہ کہ سب سے بڑی چیز تلاوت قرآن، پھر درود شریف، استغفار، یہ تینوں چیزیں آپ کو روز کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ جو کرتے ہیں، اگر بزرگوں کی تعلیم کے مطابق کسی سلسلے سے وابستہ ہیں، تو وہ آپ کی تربیت بھی ہو رہی ہے اور آپ کو ان وظائف کے ذریعے برکات پہنچتی ہیں۔ کرامات اولیاء کے منکر کا کیا حکم ہوگا؟ گمراہ کہیں گے، اگر وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے، جانتا نہیں ہے تو اس کو سمجھایا جائے گا۔ قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کا بیان موجود، سینکڑوں میل رکھا ہوا تخت وہ پلک جھپکنے سے پہلے لایا، تو ثبوت موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں مانتا جان بوجھ کر، تو اسے یہی کہا جائے گا کہ وہ ضدی ہے، ہٹ درم ہے۔ لیکن قرآن کا انکار کرے گا، قرآن کا نہیں جی، وہ اس پر سخت حکم لگے گا۔ لیکن یہ کہ ویسے نہیں مانتا ہے تو گمراہ ہے۔ ذیشان قریشی صاحب کا سوال کہ شادی کے موقع پر تحفے تحائف دینے کے رواج کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اس نیت سے نہ دیا جائے کہ میں 10 روپے دے رہا ہوں تو مجھے 20 روپے واپس آئیں گے، یا یہ کہ مجھے اس کا ریٹرن ملے گا۔ محبت سے ہدیہ دینا، تہادو تہابو، اس میں حدیث میں موجود ہے، ہدیہ دیا کرو محبت بڑھتی ہے۔ ہم لوگوں نے رسمیں بنا لی ہیں، ویسے محبت سے کسی کو ہدیہ دینے کی بجائے اوکیزن رکھ لیے ہیں، تو محبت کے طور پر دیا جائے، اور اگلے بھی وہ فوراً نوٹ کرتے ہیں کہ جی 100 آیا ہے تو واپسی میں کتنا جائے گا، کس کا آیا ہے، کیا حساب ہے۔ تو یہ طریقہ جو ہے نا، اس حوالے سے ہوگا تو پھر اس پہ دوسرے احکام لگیں گے۔ محبت سے ہدیہ کوئی دے رہا ہے تو وہ محبت ہے، لیکن اس میں دکھاوا نہ کرے۔ لیکن ہم مریض کے دیکھنے جاتے ہیں، نہیں دیتے، شادی میں جاتے ہیں، سالگرہ میں جاتے ہیں ضرور، اور بلایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ جو خرچہ ہوا ہے وہ تحفوں سے کور ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں اس طرح نہ ہوں، بلکہ محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ہونی چاہیے۔ بلال زمان صاحب کا سوال ٹنڈو العیار سے کہ المدد یا غوث اعظم دستگیر، اس طرح بولنے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شرک ہے، اور رہنمائی فرما دیجیے۔ تو پھر باقی لوگوں کو بھی کہتے ہیں نا، اے بھائی میری یہ کام کر دو، فقیر آتا ہے کہتا ہے جی وہ میری مدد کر دو، تو پھر ہر ایک پہ فتویٰ لگائیں۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے کرتے ہیں اللہ کی عطا کے بغیر، تو شرک ہوگا۔ لیکن یہ کہ وہ اللہ کی عطا سے، اللہ نے اولیاء کے معنی کیا ہیں؟ ولی کہتے ہی مددگار کو ہیں، اور ہمیں کہا گیا ایک دوسرے کی مدد کرو، تو وہ شاید اس بات کو نہیں سمجھتا۔ آپ آپس میں بھی، آپ کے یہاں انجینئر کے ساتھ ہیلپر ہوتا ہے، ہیلپر کس کو کہتے ہیں؟ مددگار۔ آپ کے پولیس نے ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے 15 مددگار۔ تو مدد کرنا، یہ خیال رکھ کے اللہ کی عطا کے بغیر کوئی مدد کر سکتا ہے تو شرک ہوگا، ورنہ نہیں۔ وہ اللہ کی عطا سے ہے، اور یہی سارا نظام دنیا میں چل رہا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو مدد کرنے کا کہا گیا، تعاونوا، ہمیں کہا گیا ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ذیشان قریشی صاحب کا سوال کہ مٹی کے برتن میں کھانا کیا سنت ہے، اور اس کے تارک پر کیا حکم لگے گا؟
ہر وہ برتن جو کسی بھی ایسی چیز سے بنا ہے کہ اس میں کسی ناجائز چیز کی ملاوٹ نہیں ہے، اس میں کھا سکتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ بہت سے آپ کے آج کل جو بن گئی ہیں، پلاسٹک بن گیا ہے اور کتنے مٹیریل بن گئے ہیں، یہ نہیں تھے۔ کانچ کے بھی ایسے برتن بہت سارے جس طرح آج بن رہے ہیں، اس زمانے میں اس طرح نہیں تھے، لیکن ہر وہ برتن جو جائز ہے، جائز چیز سے بنا ہے، اس میں کھا سکتے ہیں۔ مٹی کے برتن میں عاجزی بھی ہے اور وہ پسندیدہ، بلکہ یہ کہ بہت سے کیمیکلز اس میں نہیں ہوتے۔ ہنڈیا میں پکاتے تھے، اس میں کھانے کا مزہ بھی اور ہوتا تھا۔ اب آپ لوگ ایلومینیم میں پکاتے ہیں، اس میں جراثیم بھی ہوتے ہیں اور ایلومینیم سے جو نقصان ہوتے ہیں باڈی کو، وہ بھی ہوتے ہیں۔ تو جائز ہے تو جائز چیز سے بنا ہوا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن تفاخر کے طور پر، فخر کے طور پر کہ نہیں اس میں کھانا میری توہین ہے، وہ آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ ہم لوگ یہ سمجھیں، اور سونے چاندی کے نہیں ہونے چاہیے۔ عادل خان صاحب کا سوال کہ ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ پہلے ان میں وہ آپ کو، اب تو ہر سیٹ کے ساتھ اسکرین لگی ہوتی ہے، بیرونی سفر میں خاص طور پر وہ آپ کو کیا کہتے ہیں، سمت بھی بتا دیتے ہیں۔ تو اگر وہاں پر گنجائش ہو کہ اتنی جگہ مل جائے کہ آپ وہاں جا کے پڑھ سکیں، تو آپ وہاں پر باقاعدہ کھڑے ہو کر شروع کریں اور رکوع سجدے کے ساتھ پڑھیں۔ بس بلکہ کچھ جہازوں میں چھوٹی سی جگہ بھی بنائی گئی تھی، تو اگر اتنی جگہ مل جائے اور وہ آپ کو پڑھنے دیں تو وہاں کھڑے ہو کے پڑھ لیں۔ اگر نہیں ہے تو شروع کی جاتی ہے کھڑے ہو کر، لیکن کھڑے ہونے کی بھی گنجائش نہیں، اور نماز کا وقت نکل جائے گا تو آپ سیٹ پر ہی بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، بعد میں دوہرا لیجئے گا۔ عباس عظیم صاحب کا سوال کہ غیر سید سید سے افضل کس طرح ہے؟ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے، تو پھر بعض لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سادات عام لوگوں سے افضل ہیں، وہ کس دلیل کی بنیاد پر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون ہے نسبت رسول کی وجہ سے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ شرف اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے ان کو اگر نبی کی اولاد بنایا ہے تو نبی کی اولاد ہونے کی وجہ سے، میں اس پر اس وقت دلیلیں نہیں دے رہا، مگر ایک بات کرتا ہوں، وہ اس میں کہیں فتووں میں نہ چلے جائیں۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، فرما دیجئے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا، قرآن کی آیت ہے، رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد، مگر قرآن سے پتہ چلا اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو لائق عبادت ہوتی، کیونکہ اللہ عبادت کے لائق ہے۔ اب یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی۔ اب رسول قابل تعظیم ہیں یا نہیں ہیں، تو ان کی اولاد قابل تعظیم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بے شک بے شک۔ اچھا، پھر قرآن میں ان کی شان بیان ہوئی ہے، حضور کے اہل بیت کی، ان کے بارے میں بیان آیا ہے، تو وہ نسباً، ایک تو نسب کی وجہ سے، خاندانی تعلق کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اس خاک کو بھی محترم جانتے ہیں، خاک مدینہ کیوں ہمارے لیے باقی تمام دنیا کی خاک سے بہتر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی قسم یاد فرمائی، لا اقسم بہذا البلد، تو نسبت کا ہمیں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بناؤ، تو فضائل قرآن سے ثابت۔ تو نسب کی فضیلت، تو اس لیے وہ جو ہے نا کہ سید، اس لحاظ سے وہ نہیں ہے کہ جی اگر عالم ہے، عالم کا درجہ، فضیلت علم فضیلت نسب سے زیادہ ہے، لیکن ذہن میں رہے کہ نسبت کی وجہ سے ہے۔ دوسری بات یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے ہاں، آپ اگر رتبوں میں دیکھتے ہیں تو کیا آپ بیٹا باپ کے برابر ہوتا ہے؟ ہرگز۔ شاگرد استاد کے برابر ہوتا ہے، تو یہاں بھی آپ لحاظ کرتے ہیں، تو نبی پاک کی نسبت کا لحاظ کیوں نہیں کریں گے؟ تو نسبت عالم کی اولاد بھی،
اب پیر کی اولاد پیر نہیں ہوگی، لیکن سید کی اولاد تو سید ہی ہوگی، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، اور باپ کی وجہ سے ہوگی. تو یہ حضور کا خون ہے، نسبت ہے ان کو اس وجہ سے، اور دلائل اس کے بے شمار میں نے صرف مختصراً عرض کیا. اور وہ جو عربی کو عجمی وہ پر اس میں فضیلت ہے. اس میں یہ ہے کہ کوئی سید خود کو یہ نہ سمجھے کہ میں سید ہونے کی وجہ سے ان سب سے افضل ہوں. احکام اس پر بھی ہیں، سید ہونے کی وجہ سے وہ احکام سے خالی نہیں ہے. شریعت و سنت اس کے لیے بھی ہے، اس کے لیے بھی وہی حکم ہے، اس کو بھی پابندی، بلکہ اس کو دوسروں کی نسبت زیادہ بہتر ہونا ہے. اگلا سوال محمد نجیب صاحب کا کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ کتنی نیچے باندھنے ہیں یا ناف پہ ہی باندھنے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ جب آپ ہاتھ باندھیں تو آپ کے ہاتھ کے اوپر والے سرے میں ناف نیچے آ جائے، یہ نہیں کہ ناف سے بہت زیادہ نیچے کر کے، ناف جو ہے وہ آپ کے ہاتھ کے اوپر والے حصے کے نیچے آ جائے، اس طرح ہوگا. تحت السرہ کے الفاظ ہیں، تو باندھیں گے ایسے کہ وہ اگر تھوڑا سا ناف کا حصہ ہاتھ کے اوپر والے حصے میں آ رہا ہے تو وہ آ سکتا ہے، لیکن بالکل اس کے ساتھ ساتھ، یعنی اس کے بالکل نیچے، یہ نہیں کہ اس سے بہت زیادہ نیچے. محمد آصف صاحب کا سوال کہ کیا ماں باپ کی وفات کے بعد صرف انہیں اپنے بچوں کی طرف سے ایصال کیا گیا ثواب پہنچتا ہے یا سب کا پہنچتا ہے؟ آپ نماز کی جب آخری وہ جو ہوتا ہے قادہ، جس کو لوگ التحیات کہتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں اس میں؟ اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. کیا مطلب ہے اس کا؟ ماں باپ کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اور تمام مومنوں کے لیے. تو ایصال ثواب تمام اہل ایمان، للمؤمنین والمؤمنات، شرط مومن ہونا ہے، غیر مومن کو ایصال ثواب نہیں کیا جا سکتا. تو مومن، صحیح مومن، تمام مومن تو امت کرتی ہے، اور حدیثیں بھی موجود ہیں، قرآن کی آیتوں میں بھی ہے. تو تمام ایمان والوں کو جو ایصال ثواب کرتے ہیں وہ پہنچتا ہے، اور شرط ایمان ہے. ان کا اگلا سوال کہ کیا قرآن پاک کے تراجم اور تفاسیر میں کوئی فرق ہے ہمارے اور بد مذہبوں کے؟ بہت فرق ہے. وہ جو علامہ اقبال نے کہا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، بلکہ حالیہ جو کیس سپریم کورٹ میں پاکستان میں ہے، وہ مبارک ثانی شخص کے نام سے جو کیس ہے، اس میں یہی مسئلہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، لہٰذا غیر مسلم ارتداد کا مسئلہ ان کا آتا ہے. وہ قرآن بھی کہنا چاہتے ہیں، اس میں لفظی اور معنوی تحریف کے معنی اس میں تبدیلی کرتے ہیں، بدلتے ہیں. تو کوئی ترجمے میں بدل رہا ہے، کوئی تفسیر میں بدل رہا ہے. تو یہ چیز تو کھیل بنا ہوا ہے، اسی پر تو بات ہو رہی ہے. اب وہ اسلام کے نام پہ پڑھانا چاہتے ہیں جو منکرین ختم نبوت ہیں، کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ تو ظاہر ہے یہ کام تمام، بلکہ آپ کے ہاں حکمرانوں نے کیا، جہاد کی آیتیں نکال دیں، کتنے لفظوں کے آج لوگ نئے نئے معنی کر کے چل رہے ہیں. اللہ کی پناہ جتنے فتنے روز بروز نکل رہے ہیں. تو ابھی وہ ابو تیمیہ نام کا ایک شخص، وہ باہر کی دنیا میں وہ جس طرح جو کچھ مغلظات بک رہا ہے، حیرت ہے کہ لوگ اس کو پھر بھی سن لیتے ہیں. ہمارے ہاں یہ مصیبت ہے، بجائے اس کے کہ اس کا رستہ بند کیا جائے لوگ سن لیتے ہیں. تو کہتے ہیں جی سب کو سننا چاہیے، تو ایمان کہاں جائے گا پھر آپ کا؟ تو یاد رہے قرآن سے کھیلنے والے بہت ہیں، کہیں ترجمہ غلط کر رہے ہیں، کہیں تفسیر غلط کر رہے ہیں، اور اسی کا ہی تو جھگڑا ہے سارا. حیدر علی صاحب کا سوال کہ اگر کسی خاتون نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے زیور بنوا کر رکھا 1 سال پہلے، اب اس کو 1 سال گزر گیا، نیت یہ تھی کہ جب شادی ہوگی تو بیٹی کو دینا ہوگا وہ زیور، تو کیا اب اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی کہ 1 سال؟ بیٹی کو مالک بنا دیا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ خود استعمال کر رہے ہیں کہ شادی میں دے دیں گے لیکن استعمال ہو رہا ہے.
اس کی ملکیت کر دیا، جب تک وہ نابالغ ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ بالغ ہو جائے گی، اگر آپ نے اپنی ملکیت میں رکھا ہوا ہے، صرف نیت کی ہے کہ دیں گے، دیا نہیں ہے، جب تک اس کو مالک نہیں بنایا وہ آپ کا ہے، آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اس کو مالک بنا دیں، جب تک وہ نابالغ ہے اس وقت نہیں، پھر بالغ ہو جائے گی اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ سید، ہاشمی اور قریشی، ان میں کیا فرق ہے؟ خاندانی طور پر قریشی جو ہے سب بہت سے یہ قبیلہ ہے، ہاشمی جو ہیں اگر وہ بھی وہ بنو ہاشم سے ہیں لیکن نبی پاک کی اولاد نہیں ہے تو صرف ہاشمی کہلانے سے نہیں ہوگا۔ اولاد ہونا، حسنین کریمین کی اولاد ہے تو سید ہوں گے، ورنہ ہاشمی تو بہت سے ہیں بنو ہاشم سے جن کا تعلق۔ اسی طرح قریش پورا قبیلہ ان کے جو ہیں جتنے قریشی کہلاتے ہیں تو وہ سید نہیں ہے، سید صرف وہ جو حسنین کریمین کی اولاد۔ امتیاز حسین صاحب کا سوال کہ کیا کسی بد مذہب کی تکفیر کرنا جائز ہے؟ جب تک واضح نہ ہو جائے، کوئی احتمال شبہ نہ رہے، کلام صریح ہو، صریح کا مطلب کلیئر ورڈز، پوری طرح معلوم ہو جائے تو اس کا کفر بتایا جائے گا، اس کو کافر بنایا نہیں جائے گا، بتایا جائے گا۔ وہ توبہ کرتا ہے تو اس کے لیے رعایت، نہیں کرتا ہے تو اس پر وہ حکم لگایا جائے گا، لیکن یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر کوئی کافر نہیں ہے اور آپ نے اس کو کافر بنا دیا، کہہ دیا، اور وہ کافر نہیں ہے تو وہ کفر آپ پر لوٹ آئے گا۔ ان کا اگلا سوال کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز میں سنتیں چھوڑ دے اور صرف 2 رکعت فرض ادا کرے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ چھوڑنے کی وجہ کیا ہوئی؟ ٹائم نہیں تھا یا ویسے ہی نہیں پڑھتا؟ اس کی بہت فضیلت آئی ہے صبح کی 2 رکعتوں کی، دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر بتائی گئی ہیں وہ 2 رکعتیں جو فجر سے پہلے سنت پڑھی جاتی ہیں۔ لیکن ٹائم نہیں تھا، نہیں پڑھ سکا، وہ اور بات ہے، عادتاً نہیں پڑھتا یا مانتا نہیں ہے تو پھر وہ اپنے لیے خود ہی نقصان کر رہا ہے۔ لیکن فرض اس نے پڑھے تو فرض تو ہو گئے، لیکن اس نہ پڑھنے کی وجہ کیا ہوئی؟ جلدی تھی، کوئی عذر تھا، کسی ایک دن نہیں پڑھی، یا عادتاً نہیں پڑھتا یا مانتا نہیں ہے، پھر حکم اور ہوگا۔ کیا انبیاء کرام بچپن سے ہی نبی ہوتے ہیں؟ جی، نبی عالم ارواح، عالم ارواح کا مطلب روحوں کی دنیا میں، یہ عالم اجسام ہے، جسموں کی دنیا، وہ عالم ارواح میں نبوت سے سرفراز ہو چکے تھے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا نبیوں سے، الف لام داخل یعنی تمام نبیوں سے جتنے اللہ کے نبی ہیں، اور یہ واقعہ عالم ارواح کا ہے، تو وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی نبوت سے سرفراز ہو چکے۔ اعلان نبوت کسی نے گود میں کر دیا، کسی نے دیر سے کیا، لیکن نبی پیدا ہی نبی ہوتا ہے۔ محمد عمر تاج ضیائی صاحب کا سوال کہ رہنمائی فرما دیجئے کہ اگر کوئی بندہ منکرین ختم نبوت کو اچھا جانتا ہو اور ان کے ساتھ معاہدے کرتا ہو، اس کے بارے میں کیا حکم شرع ہوگا اور اس کی بیعت کا کیا حکم ہوگا؟ معاہدے کا کیا مطلب ہے؟ کون سا معاہدہ؟ کو کاروبار کر رہا ہے، تو دنیا کا کاروبار لین دین ہوتا ہے کہ اس کی بھی دکان ہے، اس کی بھی دکان ہے۔ دیکھیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین کے غدار ہیں ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں رکھی جا سکتی، وہ دشمن رسول ہیں، ہم ان کے ساتھ رشتہ داری یا اس طرح کی چیزیں نہیں رکھتے۔ ایک ہوتا ہے رسمی طور پر دنیا میں کوئی بات پہنچانا یا کوئی، وہ اس میں کہاں تک گنجائش ہے وہ بھی دیکھنی ہوگی، لیکن جو منکرین ختم نبوت ہے، خاص طور پر جن کو کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں پتہ نہیں کتنی پروڈکٹس ان کی ہیں اور ہمارے مسلمان استعمال کر رہے ہیں، یا تو پتہ نہیں ہے اور یا پھر وہ ٹال دیتے ہیں، تو اس کو سمجھنا ہوگا، اس
کا بائیکاٹ کرنا ہوگا. کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے. سید زین صاحب کا سوال کہ کیا خنزیر کا نام لینے سے بھی گناہ ملتا ہے؟ بلا وجہ کوئی بھی غلط لفظ بولتے ہیں اس میں آپ کا وبال ہوتا ہے. لیکن قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے کر رہے ہیں یا بیان کرتے ہوئے کرنا پڑتا ہے وہ اور بات ہے. بلا وجہ کیوں نام لیں گے آپ؟ تو بلا وجہ نام لینا غلط ہوتا ہے. فیاض سبحان صاحب کا سوال کہ توبہ کرنے کے بعد اس پر استقامت کس طرح حاصل ہو؟ آپ باقی چیزوں پہ اپنے ارادے کو کس طرح مضبوط کرتے ہیں. پرہیز کرتے ہوئے جب آپ کو کہا جاتا ہے فلاں چیز نہیں کھانی تو خود کس طرح کرتے ہیں. اسی طرح نافرمانی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اپنے حواس کو حاضر رکھیں اور اس پر اپنے آپ کو پابند رکھیں. یہی آپ کا امتحان ہوتا ہے. ان کا اگلا سوال کہ جادو ہو جانے کی کیا علامتیں ہوتی ہیں اور جادو کے معاملے میں اپنا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ جی جادو کرنا کروانا حرام، کفر تک بات جاتی ہے. ایسے الفاظ کہہ دیے جائیں جو وہ اسکل پہ ہاتھ رکھوا کے کہتے ہیں تو کفر تک بات جاتی ہے. تو ذہن میں رہے جادو کرنا کروانا. پورا بیان موجود ہے ہاروت ماروت کے حوالے سے. یعلمون الناس السحر قرآن کے الفاظ ہیں. تو سحر یا جادو میجک یہ کرنا کروانا دونوں غلط ہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے. باقی علامات مختلف ہوتی ہیں، ہر ایک کے ساتھ ایک جیسی نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی ماہر سے آپ رابطہ کریں. محمد عاکف خان صاحب کا سوال کہ کورٹ میرج کرنے سے کیا نکاح ہو جاتا ہے؟ نکاح کے لیے ایجاب و قبول دو گواہوں کے سامنے مہر کے ساتھ، یہ تین چیزیں ہیں، دو چیزیں لازمی ہیں. یعنی دو گواہ ہوں اور ایجاب و قبول لڑکی منظور کر لے لڑکا قبول کر لے اور مہر ہو. یہ تین چیزیں اگر ہو جائیں گی نکاح ہو جائے گا. لیکن ولی کی اجازت کے بغیر ہو، خطبہ نہ ہو، سنت طریقے سے نہ ہو تو اس میں برکت نہیں ہوتی. محمد اکرام شریف صاحب کا سوال کہ کیا کھلے آسمان کے نیچے سونا جائز ہے؟ مزدلفہ میں بھی سوئیں گے ساری رات. عرفات میں دن کے وقت ہوتے ہیں لیکن کھلے آسمان کے نیچے کتنی چارپائیاں ڈال کے گاؤں میں سارے کے سارے سوتے ہیں. عورت کے لیے ہوگا نا کہ گلی میں یا ایسی جگہ جہاں اس کا پردہ نہ ہو، لیکن باقی کھلے آسمان کے نیچے تو آدھی سے زیادہ دنیا سوتی رہی ہے. اب یہ ہے کہ کچھ کم ہو گئی ہوگی تعداد، لیکن اب بھی سڑکوں پہ بھی سو رہے ہوتے ہیں، مسجدوں میں صحن میں سو رہے ہوتے ہیں. تو بس یہ ہے کہ احتیاط ہوتی ہے نا کہ پردہ نہ کھل جائے. تو عورت کے لیے ہوگا کہ ایسی جگہ نہ ہو، باقی کوئی مسئلہ نہیں. حماد ہارونی صاحب کا سوال کہ اگر پتہ نہ ہونے کے سبب غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دے دیا جائے تو کیا ازالہ ہوگا اس کا؟ غیر مسلم کون ہے؟ مشرک ہے یا کافر ہے؟ عیسائی ہے، یہودی ہے، اور اس کو تالیف قلبی کے لیے اگر آپ دے دیتے ہیں، دیکھیں جب چھری پھیر دی نا رگیں کٹ گئی خون بہہ گیا قربانی ہو گئی. اب جو گوشت ہے وہ صدقہ نافلہ کے حکم میں ہے، خود کھائیں دوسروں کو. تو اگر اسے کھلا کر آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ دین کی طرف آئے یا اس کا وہ لحاظ کرتا ہے تو دے سکتے ہیں، لیکن مشرک کو نہیں. انس رضا صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ انبیاء کرام کی تعداد کے حوالے سے درست تعداد کیا ہے؟ دو حدیثیں ہیں، ایک میں 1,24,000، دوسری میں 2,24,000. اسی لیے مورولس کم و بیش کا لفظ کہا جاتا ہے. کم و بیش 1.25 کم یا زیادہ 1.25 یہ کہا جاتا ہے. دو حدیثیں ہیں، دونوں پہ یقین رکھتے ہیں. تو جتنے ہیں اللہ کے نبی جو خود سے بنے یا جنہوں نے اعلان کیا ان کی بات نہیں کر رہے. اللہ کے نبی کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 تو کم و بیش کہہ دیا جاتا ہے.
ان کا اگلا سوال کہ شیشہ پینا کیا جائز ہے؟ یہ جتنے بھی ہیں نا مضر صحت ویپ ہے آج کل جو بہت زیادہ عورتوں مردوں میں پھیل رہا ہے، الیکٹرانک سگریٹ جب اس کو وہ بھی کہتے ہیں، حقہ ہے، سگریٹ ہے، جتنے بھی ایسے ہیں یہ صحت کو نقصان دینے والے. ایک تو یہ نا کہ صرف آپ کو ہو، اس کے دھوئیں سے آپ دوسروں کو بھی دے رہے ہیں، بچیں. اگلا سوال اس میں جو ہے نا آپ جی نے پوچھا جو ویپ کا یا حقے کا یا سگریٹ کا، یا ان میں بعض تو مکروہ ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی چیز اس میں شامل کر دی جاتی ہے نشہ آور یا کوئی غلط کیمیکل ملا ہے تو پھر اس میں حرام کے درجے میں چلا جائے گا. محمد شفیع صاحب کا سوال کہ اگر کوئی عام آدمی کسی عالم سے کوئی مسئلہ معلوم کرے تو کیا اس شخص کا عالم صاحب سے دلیل اور حوالہ مانگنا موافق ادب ہوگا یا نہیں؟ وہ اگر سمجھتا ہے حوالے کو، اس کو پتہ ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی بتائیں کیا بخاری میں ہے، کہاں ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے، جو دلیل مانگ رہے ہیں اس کو پتہ ہے کہ مسئلہ کیسے ثابت ہوتا ہے، استنباط، استدلال، استخراج کیسے ہوتا ہے، کیسے نکلتا ہے، اور اس کو اس کی وقت معلوم ہے اور اس کو سمجھتا ہے، تب تو وہ کہے کہ جی مجھے دلیل بھی بتا دیجئے تاکہ آگے بات کر سکوں. یا اطمینان قلب کے لیے پوچھتا ہے. محض ویسے ہی پوچھتا ہے کہاں لکھا ہے، تو پہلے تم بتاؤ تمہاری اہلیت کیا ہے، تم کتنا سمجھتے ہو. جی قرآن میں ہے کیا، تو تم قرآن کو سمجھتے ہو، معلوم ہے کہ مسئلہ کیسے نکلتا ہے. تو اگر ایسا ہے تو پھر وہ یعنی جانتا ہے، سمجھتا ہے، تو تسلی کے لیے، اطمینان قلب یا آگے بتانے کے لیے تو ٹھیک ہے، ورنہ خلاف ادب ہوگا. اور اس پر یہ ہوگا کہ وہ ماننا نہیں چاہتا. جب تک اس کی عقلی تسلی نہ ہو تو اس سے یہی پوچھا جائے گا تیری اتنی اہلیت ہے. حماد ہارونی صاحب کا سوال کہ جو لوگ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کے قائل ہیں، کیا وہ اہل سنت میں سے ہیں یا نہیں؟ ہمارا تمام اہل سنت و جماعت شروع سے یہ اجماعی کا مطلب سب اس پر جمع ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر حضرت سیدنا ابو بکر عبداللہ الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا نام عبداللہ، ابو بکر کنیت، الصدیق لقب. اور میں ان لوگوں کو جو مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بات کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں حضرت علی کا کیا عقیدہ تھا، ان کا کیا موقف تھا، اس کو ہی جان لو. مولائے کائنات خود فرما رہے ہیں جو مجھے ان سے شیخین سے حضرت ابو بکر عمر سے فضیلت دے گا میں اس کو مفتری یعنی جھوٹ باندھنے والے کی سزا دوں گا. تو اب جب ہمیں یہ بات معلوم، پھر ہم دیکھیں غوث پاک، پھر ہم دیکھیں داتا صاحب، خواجہ صاحب، اتنی بڑی بڑی ہستیاں سب مان رہے ہیں، تو ہماری کیا حیثیت. تو آج کل اس بحث کو جو لوگ چھیڑ کر لڑوانا چاہ رہے ہیں ان کو یہ بتا دیں کہ ہم ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک، یعنی الف سے یہ تک تمام حروف اسی میں آ جائیں گے نا، انہی سے نام، تمام صحابہ کا ادب کرتے ہیں. کسی ایک صحابی کی معمولی سی بے ادبی ہمیں ایمان سے خارج کر دے گی. اگر کسی نے کی، اس کو پتہ نہیں تھا، بعد میں توبہ کر لی تو اب وہ کلیئر ہو گیا. لیکن توبہ نہیں کرتا یا دل میں میل رکھتا ہے تو وہ اہل سنت میں داخل رہنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا موقف دیکھ لیا جائے، پھر پوری امت کا اجماع ہے. تو جو اس کو نہیں مانتا یعنی حضرت ابو بکر کی افضلیت کو، پھر وہ اہل سنت ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. بلال زمان صاحب کا سوال ٹنڈو الہیار سے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو مشرک کہے تو کیا اس سے دوستی رکھنا جائز ہوگا؟ کوئی شخص
کسی سچے مسلمان کو مشرک کہتا ہے بغیر دلیل کے؟ تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ کسی کو کافر مشرک کہیں اور وہ کافر مشرک نہیں ہے، وہ سچا مسلمان ہے، تو کہنے والے پر وہ چیز لوٹ آتی ہے حدیث شریف کے مطابق۔ اگر وہ واقعی مشرک ہے، واقعی فی الواقع، یقینی طور پر، تو پھر اس سے تعلق رکھنے کی کیا وجہ ہوگی؟ پھر کس بنیاد پر اس سے تعلق ہوگا اگر یقینی طور پر؟ اور ویسے یہ ہے کہ کہہ دیا ہے تو توبہ کرے۔ اشر چودھری صاحب کا سوال کہ بیٹیوں کی پرورش کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے کہ انہیں آج کل کے پرفتن دور میں بے حیائی سے کیسے محفوظ رکھا جائے؟ ماں باپ خود اگر حیا والے ہوں گے تو ابتدا سے ہی بچیوں کو سکھایا جاتا ہے، مائیں سکھاتی ہیں، دادی نانی سکھاتی ہیں، ارد گرد خواتین خود بچیوں کو سکھاتی ہیں لڑکوں سے دور رہنا ہے، کس حد تک رہنا ہے، کزنز ہیں، بھائی ہیں، دوسرے ہیں، وہ مائیں خود سکھاتی ہیں۔ سکھائیں گی نہیں، نرسری میں ڈال دیا ہے، پھر جو باہر سے بچے لے کے آئیں گے پھر وہی ہوگا۔ جہاں تک کالج یونیورسٹی کی تعلیم ہے، ہم تعلیم سے منع نہیں کرتے، لیکن جو ماحول بن گیا ہے اس میں آپ نے کہاں تک بچانا ہے یہ آپ دیکھیں۔ نجی ہمیں بچیوں پر اعتماد ہے، بند کمرے میں ٹیوٹر کے ساتھ بٹھا دیں، پھر نتیجے کیا نکلتے ہیں؟ اور یہ آپ کے ہاں رپورٹ آ رہی ہے کہ جی لڑکے لڑکیوں کو آئس کھلاتے ہیں گاڑیوں میں بٹھا کے لے جا کے، یہ آپ کے بڑے بڑے جو ہیں عہدے دار وہ بتا رہے ہیں۔ پارکنگ جہاں ہوتی ہے وہاں گاڑیوں میں کیا ہو رہا ہے، ہاسپٹلز کی پارکنگ میں کیا ہو رہا ہے، یہ آپ کے آفیسرز بتا رہے ہیں۔ اسی طرح کالج کا نام لے کے، یونیورسٹی کا نام لے کے ڈیٹنگ ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، وہ بھی سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس ماحول میں آپ کو ابتدا سے بچوں کی تربیت، ان کو صحیح معلومات، اور اس کے بعد یہ نہیں کہ جی ہمیں اعتماد ہے، نہیں، شریعت نے حکم دیا ہے باپ، بھائی، شوہر، بیٹا، 4 افراد ہیں جو عورت کے ذمہ دار بنائے جاتے ہیں۔ ان چاروں سے سوال ہوگا، باپ سے بھی بیٹی کی وجہ سے، بھائی سے بہن کی وجہ سے، شوہر سے بیوی کی وجہ سے، بیٹے سے ماں کی وجہ سے یا بہنوں کی وجہ سے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں۔ ہم لوگ اس معاملے میں کہتے ہیں نہیں جی ہم بہت لبرل ہیں، ہم براڈ مائنڈڈ ہیں، تو اس کے پھر نتیجے آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ جو شرعی دینی آداب سکھانے ہیں، حیا سکھانی ہے، گھر میں بچے کو، اور اسکول کالج کے حوالے سے بھی توجہ رکھیں پوری۔ ایسے اداروں میں نہ ڈالیں جن کی شہرت خراب ہے پہلے ہی، اور بچیاں اگر ضد کریں تو ان کو بتائیں، اور لانے لے جانے میں اس کے دوران کہاں چلے جاتے ہیں ایسے ادارے جہاں بچوں کو الگ رکھا جائے، یا باہر نہیں نکلنے دیا جاتا۔ بعض جگہ کھلی چھٹی ہے، جہاں مرضی چلے گئے، اسکول کے ٹائم پہ آ گئے، چھٹی کے ٹائم پہ آ گئے، وقت کہاں گزارا۔ تو یہ سارے فساد تو ہیں، اللہ بچائے۔ آمین۔ حماد صاحب کا سوال کہ یزید کی ماں کا حوالہ دے کر اکثر لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تنقید کرتے ہیں، ہمارا اس بارے میں کیا موقف ہونا چاہیے؟ دیکھیں، کتابیہ عورت سے نکاح شرعاً جائز ہے، کہا جاتا ہے، وہ میسون اس کا نام تھا، اور یزیدی علمیوں کا پس منظر کتاب میرے پاس ہے، اس میں بھی انہوں نے حوالے دے کے لکھا ہے کہ وہ کتابیہ تھی، یعنی مسلمان نہیں تھی، واللہ تعالی عالم، جو کہا جاتا ہے جس طرح کتابوں میں ہے۔ تو کتابیہ عورت سے نکاح جائز ہے۔ کسی بیٹا غلط ہو جائے یا اس کی تربیت غلط ہو تو تربیت کرنے والے پر آئے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، صحابی ہونے کی وجہ سے ہم ان پر کوئی ایسی بدگمانی نہیں کرتے۔ اب یزید کہاں بگڑا، کیسے بگڑا، کیا ہوا، وہ پلید ہے، کافروں سے بدتر ہے، بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نبی ہیں، ان کے بیٹے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو ہم جو ہمارے مقدسات ہیں ان کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ عائشہ صاحبہ کا سوال کہ دجال کے فتنے کے حوالے سے
احادیث میں ہمیں کیا معلومات ملتی ہے، مختصر ارشاد فرما دیجیے۔ رمضان کی ایک نشریات جیو ٹی وی سے ہوئی تھی کچھ سال پہلے، پورا مہینہ علامات قیامت اور اسی حوالے سے باتیں تھیں میری، اس کی ریکارڈنگ ہوگی، سنیں، کتابیں موجود ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کا انتظام رکھنا چاہیے، اپنے آپ پر نظر رکھنی چاہیے، غلط لوگوں کو پڑھنا، سننا یا ان کے ساتھ مکس ہونا، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ لصحبت تاثیر، کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، غلط لوگوں میں نہ بیٹھیں، ان کی باتیں نہ سنیں، ان کی کتابیں نہ پڑھیں، ان کی محفلوں میں نہ جائیں۔ آج کل سوشل میڈیا سے کتنی نسلوں کو بگاڑ رہی ہے یہ چیز، تو آپ ان کے ساتھ مکس نہ ہوں، اپنے اعمال پر نظر رکھیں اور قیامت کے لیے یہی کہ یا اللہ اپنے اور یا اللہ سے اپنے ایمان کی حفاظت، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کا پورا اہتمام کرنا ہے۔ شاہ نواز صاحب کا سوال کہ قربانی سے پہلے بعض لوگ جانور کو پین کلر کا انجیکشن لگا دیتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اگر اس کو کوئی تکلیف ہے، ویٹرنری ڈاکٹر ہوتے ہیں جانوروں کے، وہ اگر کوئی ضروری ہے، اس کو کوئی بیماری ہے، ورنہ کیوں لگا رہے ہیں؟ اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ اس سے کوئی اثرات یا ویٹرنری ڈاکٹر بتا رہا ہے تب، ورنہ کیوں لگایا جائے؟ عمارہ حسن صاحبہ کا سوال کہ وراثت میں لڑکے کا حصہ لڑکی سے دگنا کیوں رکھا گیا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اس لیے کہ لڑکی کو شوہر سے بھی ملتا ہے، بیٹے سے بھی ملتا ہے، ادھر سے دلوایا گیا ہے۔ لڑکے کے اگر دو حصے باپ کی طرف سے ہیں تو لڑکی کو شوہر کی طرف سے بھی ملتا ہے، مہر بھی ملتا ہے، حصہ بھی ملتا ہے، پھر بیٹے کی طرف سے بھی ملتا ہے۔ اس کو کیوں نہیں نظر رکھتے کہ اس کے لیے اور بہت سے انتظام کیے گئے۔ عائشہ صاحبہ کا سوال کہ عید الاضحیٰ والے دن روزہ رکھنا کیا جائز ہے؟ تینوں دن نہیں روزہ ہوتا، کچھ لوگ آدھا روزہ، لوگوں میں مشہور ہے کہ صبح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ میں صبح کچھ کھاتے نہیں تھے، جب قربانی ہو جاتی تھی تو جس طرح فوراً کلیجی تیار ہوتی ہے وہ کھائی جاتی ہے، تو لوگوں میں وہ آدھا روزہ مشہور ہے۔ لیکن پانی کوئی پی لیتا ہے، کچھ کرتا ہے تو کوئی کیا مسئلہ ہے؟ ان 3 دنوں میں روزہ نہیں ہوتا۔ ہاں، پہلے 9 دن چاند نکلا ہے تو پہلے 9 دن روزے کا، یہ 10 دن جو ہیں بڑی برکت والے، 8ویں 9ویں 10ویں شب بہت زیادہ مبارک، ان 5 راتوں میں سے جن میں کوئی ایمان والا جاگے تو جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ عبادت کی راتیں، عبادت کے دن پہلے 9 دن تک روزہ رکھیں، لیکن 10 11 12 کا روزہ نہیں ہوتا۔ حماد صاحب، آپ نے بد مذہب کے پیچھے نماز کے حوالے سے پوچھا، بارہا اس نشستوں میں بھی علامہ صاحب نے اس کا حکم بیان فرمایا ہے مفصل، اور ساتھ ہی ویڈیوز کا آپ سیکشن اسی پیج کا کارڈوی ڈیجیٹل میڈیا کا اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو اس پہ موجود ہے کلپ۔ ساتھ ہی ہمارا یوٹیوب چینل ہے اوکاڑوی اسپیچز نیٹ ورک آفیشیل، اور ساتھ ہی ایک دوسرا یوٹیوب چینل ہے علامہ کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب کے نام سے، تو وہاں پہ بھی یہ کلپس اپلوڈڈ ہیں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ریحان شیخ صاحب کا، ایک عضو خشک ہونے کے بعد دوسرا دھویا جائے تو وضو ہوگا یا نہیں؟ نہیں، اس میں تری بالکل ختم ہو گئی یا کسی چیز سے خشک کیا تو نہیں ہوگا۔ ویسے گرمی ہے، آپ نے منہ دھویا ہے، لیکن یہ کہ جی معمولی سا اثر رہ گیا ہے لیکن خشک ہو گیا ہے گرمی کی وجہ سے، وہ اور بات ہے۔ لیکن اتنا وقفہ کریں گے یا یہ کہ کسی چیز سے صاف کریں گے تو پھر نہیں ہوگا۔ معمولی سا، ویسے وہ ہاتھ دھوئے ہیں لیکن یہ کہ گرمی بہت ہے تو وہ معمولی سی اثر ہے لیکن لگ رہا ہے کہ نہیں ہے، وہ اور بات ہے۔ تو اگر آپ نے وقفہ کیا ہے یا کسی چیز سے خشک کیا ہے تو وہ غلط ہوگا۔ نسیم احمد قادری صاحب کا سوال کہ ہرن کو گھر میں پال کر کیا اس کی قربانی کرنا جائز ہے؟ قربانی کے 3 جانور ہیں، بکری، گائے، اونٹ، نر مادہ دونوں شامل ہیں۔ ہرن قربانی کے جانوروں میں نہیں ہے،
آپ نے پالا، آپ کھانا چاہتے ہیں ویسے ذبح کر کے کھائیں گے، لیکن قربانی اس کی نہیں، قربانی کے صرف 3 جانور ہیں۔ عبدالکریم عبید صاحب کا سوال کہ کیا ہر ایک تک دین کی دعوت پہنچانا فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ جی، جو لوگ جانتے ہیں، جتنے ان کے آپ کے سرکل کے حوالے سے جن سے آپ کا رابطہ ہے اور آپ کو صحیح معلومات ہے تو ان تک پہنچانا۔ اب اس میں وہ جو سورہ توبہ میں جو رکوع ہے 4 آیتوں کا، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فِرْقَةٌ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، پہلے دین کی سمجھ حاصل کریں پوری طرح، کیونکہ آپ کو غلط بات کہہ دیں گے وبال آپ پر ہو جائے گا۔ آج کل سارے ہی مفتی بن جاتے ہیں مفت میں، اور اتنے ہیں پتہ نہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں ہی صحیح ہوں، میرے سوا کوئی صحیح نہیں۔ یہ بھی ایک بیماری ہے، بہت سے لوگوں میں آئی ہوئی ہے۔ تو جو سمجھ رکھتا ہو صحیح تو اس کو پہنچانا، بلکہ اگر اس کے سامنے دیکھ رہا ہے کوئی غلط بات تو صحیح معلومات کے مطابق حق بات کرنا چاہیے، لیکن ہر ایک پر اس وقت ہے جب کہ اس کو پوری سمجھ ہو، اور جتنا اس کا سرکل ہے اس کے حساب سے ضرور کرے۔ محمد عمر صاحب کا سوال کہ شریعت میں درویش، فقیر اور ملنگ کی کیا تعریف ہے اور ان میں فرق کیا ہے؟ درویش فارسی کا لفظ ہے، ملنگ شاید میرے خیال ہندی کا ہے یا اردو کا ہے، اور فقیر عربی کا لفظ ہے۔ ہمارے ہاں عرف کا مطلب ہوتا ہے جو لوگوں میں ایک چیز پہچانی گئی۔ ہمارے ہاں مانگنے والے کو، بھکاری کو بھی فقیر کہہ دیتے ہیں، حالانکہ فقیر بھکاری نہیں ہوتا۔ درویش کا مطلب سادہ، دیندار مزاج رکھنے والا، وضاقتہ مطلب آپ کا آؤٹ لک، گیٹ اپ، ان کو وضاقتہ کہتے ہیں۔ تو وہ درویش، لیکن اب کس پر کہاں اپلائی کیا جا رہا ہے، کون سا لفظ لگایا جا رہا ہے، اطلاق ہو رہا ہے، تو وہ بولنے میں لوگ بول دیتے ہیں۔ تو ملنگ جس کو آپ کہتے ہیں، ملنگ سے مراد بالکل جو سیدھا سا بندہ ہو نا، بالکل اس کو بھی دیہاتی کو بھی کہہ دیتے ہیں، کوئی کسی چیز میں کسی کیفیت میں ہوتا ہے اس کو بھی ملنگ کہہ دیتے ہیں۔ اور ملنگ بعض لوگ نیگیٹو، نفی میں بھی لیتے ہیں، منفی طور پر بھی لیتے ہیں، یعنی کچھ لوگ اس کو مس یوز بھی کرتے ہیں۔ تو واضح رہے، اللہ والے سادے ہوتے ہیں، اللہ والوں میں ہیر پھیر نہیں ہوتا۔ یہ جس طرح کی چالاکیاں دوسرے لوگ دکھاتے ہیں نا دنیا داری میں، وہ لوگ نہیں دکھاتے۔ تو ان کے لیے یہ لفظ ہے، مگر استعمال ہمارے ہاں ہر ایک کا الگ الگ ہے۔ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر سیشن ختم ہو جائے، لائیو اسٹریم ختم ہو جائے، تب بھی اگلی نشست سے پہلے آپ اپنے سوالات یہاں لکھ دیجیے گا، آپ کے سوالات یہاں سے شامل کر لیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ تینوں پیجز کے ان باکس اور واٹس ایپ نمبر، اس کے ذریعے بھی آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ آج کا آخری سوال آصف علی صدیقی صاحب کا، شوہر کی طرف سے نکاح کے وقت بیوی کو جو سونا دیا جاتا ہے وہ کس کی ملکیت میں شمار ہوتا ہے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ آج کل بنا ہوا ہے۔ لڑکے والے جس لڑکی کو بیاہ کر لاتے ہیں، بہو بناتے ہیں، اس کو بتائیں کہ یہ تحفہ ہے یا صرف پہننے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ یہ بات واضح کرنی ضروری ہے۔ اگر تحفہ دیا ہے تو اب وہ لڑکی کی ملکیت ہو گیا، اور اگر صرف پہننے کے لیے، اول تو آج کل میرا خیال وہ جو کیا کہتے ہیں، نقلی، جعلی، بناوٹی، وہ کیونکہ اصلی سونا بہت کم مہنگا بھی ہے اور ڈر بھی رہتا ہے، تو نقلی سونا زیادہ بنا لیا گیا ہے۔ تو اگر اس کو دیا ہے تو پھر وہ تحفہ ہے، وہ لڑکی کی ملکیت ہو گیا۔ اور اگر
کہہ دیا ہے کہ نہیں صرف پہننے کے لیے نہیں ہے تمہارا نہیں ہے، ہو سکتا ہے اپنی بیٹی کا ہے یا ساس نے اپنا دیا ہے پہننے کے لیے، تو بتا دیں یہ صرف پہننے کے لیے دیا ہے، تاکہ واضح ہو جائے آپ کے دل کی بات بھی، اور یہ بھی کہ چال چلی ہے یا کیا کیا ہے۔ تو جب تحفہ دیں گے تو وہ ملکیت ہو جائے گا، تحفہ دے کے واپس نہیں لیا جاتا، تحفہ ملکیت ہو جائے گا۔ اور اگر تحفہ نہیں ہے تو بتا دیا جائے، اس کو واضح کر دیا جائے، تو یہ چیز ضروری ہے واضح کرنا۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں محمد علی صاحب، نول شکیل صاحبہ، راشدہ انور صاحبہ، صعیبہ منصور صاحبہ، عمران خالد صاحب، عارفہ عارف صاحبہ، ناصر خان صاحب، ام مصطفیٰ صاحبہ، رمیزہ ناز صاحبہ، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، مزمل صاحب، اکرام شریف صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب، زبیر قادری صاحب، مرتضی چوہان صاحب، رافع خان صاحب، ارمان اشرفی صاحب، صاحبہ خان اور رضوانہ خان صاحبہ اور سامان شیخ صاحب، حافظ رضوان اشرف صاحب، آصف حمید صاحب، عبد الباسط صاحب، وقاص مصطفیٰ صاحب، نجیب صاحب، عبد المتین رضوی صاحب، حنا صاحبہ، طاہا صدیقی صاحب، سید ساجد صاحب، محبہ ماکدہ صاحبہ، مظفر صابر صاحب، ذیشان قریشی صاحب، بلال زمان صاحب، شازیہ علی صاحبہ، عادل خان صاحب، مختار احمد صاحب، محمد خلیل صاحب، حمزہ تاج محمد صاحب، عباس عظیم صاحب، طاہرہ حمید صاحبہ، محمد نجیب صاحب، عرفان احمد صاحب، محمد آصف صاحب، حیدر علی صاحب، شکیل احمد صاحب، امتیاز حسین صاحب، عمر تاج ضیائی صاحب، راؤ عبداللہ صاحب، سید زین صاحب، فیاض سبحان صاحب، محمد عاکف صاحب، حماد ہارونی صاحب، انس رضا صاحب، شاہ نواز صاحب، محمد شفیع صاحب، حیدر ذوالفقار صاحب، اشر چودھری صاحب، گلریز خان صاحب، حماد صاحب، محی الدین قادری صاحب، عائشہ صاحبہ، عمارہ حسن صاحبہ، رضوان صاحب، ریحان شیخ صاحب، نسیم احمد صاحب، عبد الکریم عبید صاحب، اعجاز حسین صاحب، عامر شہزاد صاحب، آصف علی صدیقی صاحب اور محمد عزیر صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات سوالوں میں آ گئی، وہ تمام لوگ جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں شاید کل چاند ہو جائے تو وہ کل شام سے پہلے پہلے اپنے ناخن اور بال تراش لیں۔ اگر ثواب کے لیے وہ 10 دن یعنی قربانی تک اپنے بال اور ناخن نہ تراشیں تو یہ ایک پسندیدہ عمل ہے، اس پر ان کو ثواب ملتا ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، سولر پینل جامع مسجد گلزار حبیب میں رمضان میں اعلان کیا تھا، اس دوران سروے کروائے، مشورے لیے، کتنے کلو واٹ کا لگانا ہے، کیا کرنا ہے، کس کمپنی کا لینا ہے، بہت مشوروں کے بعد بالآخر آرڈر چلا گیا ہے 60 کلو واٹ کا۔ وہ 50 لاکھ روپے میں وعدہ ہوا ہے، جس میں سے 25 لاکھ روپے کمپنی کو ادا کر دیے گئے ہیں۔ وہ صبح یعنی کل صبح سے وہاں پر سامان پہنچا کے اپنی کارروائی شروع کر دیں گے۔ 32 لاکھ روپے ہمارے پاس جمع ہوا ٹوٹل ابھی تک، اور باقی ابھی جمع ہونا ہے۔
یعنی 32 لاکھ آ گیا ہے، 18 لاکھ روپیہ ابھی جمع ہونا ہے۔ جو دوست احباب محبت سے اس کار خیر میں شامل ہونا چاہیں تو وہ ضرور رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے عطیات بھجوا سکتے ہیں۔ اجتماعی قربانی ہر سال کی طرح اس سال بھی گلزار حبیب ٹرسٹ کے زیر اہتمام جامع مسجد گلزار حبیب میں اجتماعی قربانی ہوگی۔ آپ اس کی تفصیل اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ 22,000 روپیہ 22,000 روپیز پاکستانی پر شیئر ایک حصے کے رکھے گئے۔ اچھے جانور ہوں گے، یعنی کم از کم 15 کلو گوشت آئے گا۔ ذہن میں رہے، گوشت کی نیت سے قربانی کرنا ضائع ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے کرنی ہے۔ کوئی گوشت کی نیت سے کرے گا کہ اتنا گوشت ملے گا تو قربانی نہیں۔ اسی طرح کسی سود والے کا یا کسی غلط پیسے والے کا حصہ مل جائے گا، سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اسی طرح بدعقیدہ کا معاملہ ہے۔ تو اجتماعی قربانی میں جہاں بھی حصہ لیں تسلی کریں تاکہ آپ کی قربانی ضائع نہ ہو۔ وہاں ابھی بھی بکنگ جاری ہے، رات گئے تک لوگ موجود ہوتے ہیں۔ ٹیلی فون پہ رابطہ کر سکتے ہیں، خود تشریف لا سکتے ہیں، آن لائن بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ 2 اعلان ہو گئے۔ کل جو دن گزرا 5 مئی، مئی کہتے ہیں انگلش میں، اردو میں مئی کہتے ہیں، جون 5 جون، جامع مسجد گلزار حبیب میں نے 3 دن کے نوٹس پر کانفرنس کا انعقاد رکھا تھا، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور حفاظت قرآن کے عنوان سے۔ سپریم کورٹ میں ایک کیس جمع جس کا فیصلہ ابھی آنا ہے، اس کے حوالے سے لوگوں کو پیغام دینے کے لیے کہ انہیں پتہ ہو اصل معاملہ کیا ہے، کانفرنس منعقد کی تھی۔ الحمدللہ 40 کے قریب علماء تشریف لائے، احباب تشریف لائے۔ میں فرداً ہر اس شخص کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو شامل ہوا، جس نے تعاون کیا۔ ان تمام علماء و مشائخ کا شکریہ جو تشریف لائے اور سرپرستی فرمائی، شمولیت فرمائی۔ واضح رہے واضح رہے واضح رہے الحمدللہ میں صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت ہوں، محمدی، سنی، حنفی، ماتریدی، قادری، نقشبندی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی ایک کتاب ہے حسام الحرمین، جسے فتاوی حسام الحرمین کہتے ہیں۔ دوسری کتاب 10 عقیدے اعتقاد الاحباب، تیسری کتاب رد الرفضہ۔ میں ان تینوں کا پابند اور جس کو میں موقع دیتا ہوں یا جس سے دوستی رکھتا ہوں، تسلی کر کے کہ وہ بھی ان تینوں کو مانتا ہے اور تائید کرتا ہے۔ اس کے بعد کوئی اور اس سے انحراف کرے گا تو میرا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ میں نے صرف ایک وضاحت کی ہے۔ الحمدللہ کانفرنس رات کے 2 بجے تک جاری رہی، خطابات ہوئے۔ اصل پیغام کہ کورٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ منکرین ختم نبوت قادیانیوں کو مذہبی آزادی، پبلکلی نہیں، پرائیویٹلی، تو جو مسلمان ہی نہیں وہ اسلام کے نام پر قرآن کیسے کہہ سکتا ہے یا اس کی تفسیر کیسے؟ اور جو تفسیر صغیر وہ چھاپ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، جس میں قرآن کی لفظی معنوی تحریف یعنی تبدیل کیا گیا ہے، غلط معنی وہ یعنی اس کو کفریات تک بات جاتی ہے، کیسے اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ یہ ہے اصل مسئلہ۔ فیصلہ ابھی نہیں آیا۔ 29 مئی کو ہیئرنگ ہوئی تھی، ہم لوگ وہاں پہنچے تھے۔ راولپنڈی میں بھی جامعہ رضویہ ضیاء العلوم میں کانفرنس ہوئی۔ اب متعدد لوگ اپنے اپنے مقامات پر جو کر رہے ہیں ضرور کریں۔ ہمیں اس مسئلے میں سب کو متحد ہونا ہے۔ یہ ختم نبوت، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا مسئلہ اور قرآن کی حفاظت، کہ ہم ہرگز
کوئی ایسی اجازت کے یعنی برداشت نہیں کریں گے جو قرآن کو بدل کے پڑھایا جائے، بھلے وہ پرائیویٹ ہو، اس کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ اور قادیانی کوئی مذہب نہیں ہے، فتنہ ہے، فتنہ ہے، اسلام سے غداری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین۔ تو اس بات کو واضح کرنا ہے۔ متعدد لوگوں نے ہماری کانفرنس کے بعد اعلان کیا ہے، بہت اچھی بات ہے، بلکہ جو صحیح العقیدہ اہل سنت اس حوالے سے کام کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ جو لوگ تشریف لائے کانفرنس میں ان کا شکریہ، جو نہیں آئے وہ اپنے طور پر کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں، اگر مجھ سے وہ اختلاف رکھتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن اس مسئلے پر تو متحد ہو کر اپنا موقف پیش کرے اور دوسرے اختلافات کو فی الحال وہ پس پش ڈال دیں۔ یہ اہم مسئلہ ہے، اس پر پوری توجہ دیں۔ اس کے علاوہ الحاد، بلاسفیمی کے طور پر جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو شاید معلوم نہیں، ہمارے نوجوانوں کے اندر کفر بھرا جا رہا ہے۔ الحاد یعنی دین سے ان کو دور کرنے کے لیے غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ بلاسفیمی ایسی جس کو اب میں یعنی لفظوں پہ لاؤں، ننگے جسم پہ، عورتوں مردوں کے ننگے جسم پہ اور مختلف جسموں کے حصے پہ قرآن کے لفظ لکھے جا رہے ہیں، کیا کچھ کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح ان کو گھیر کر دین سے دور کیا جا رہا ہے، معاشرے کو بگاڑا جا رہا ہے۔ ہوش کیجئے، یہ صرف اسمارٹ فون نہیں ہے کہ آپ کے لیے کیا کچھ بنتا جا رہا ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو ذرا باور کرائیے، کوشش کیجئے اور ان کو دین بھی سکھائیے، غیرت اور حیا بھی سکھائیے۔ اس حوالے سے آپ سب کو توجہ دینی ہوگی۔ دنیا بھر میں غیر مسلم فلسطین اور رفح میں مسلمانوں کے قتل عام، 10,000 کے قریب بچے مار دیے گئے، عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، غیر مسلم مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں خاموشی کیوں ہے؟ کچھ لوگ ہیں جو اپنے طور پر کر رہے ہیں، تھوڑا بہت حکومتی سطح پر کیا ہونا چاہیے تھا، مسلمانوں کو مل کے کیا کرنا چاہیے تھا، غافل۔ بیت المقدس، مسجد اقصیٰ کی کیا اہمیت ہے، وہ قبلہ اول، ہمارے لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں، وہ اس کو گرانا چاہ رہے ہیں، وہاں اپنا ٹیمپل بنانا چاہ رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی سازش ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری، مگر غافل ہے۔ وہاں غذا نہیں پہنچ رہی، بھوک اور پیاس سے لوگ کس طرح مر رہے ہیں، مائیں اپنے بچوں کو تڑپتا مرتا ہوا دیکھ رہی ہیں۔ کہاں گئی ہماری غیرت؟ یہ ہیومینٹی والے، انسانیت کے دعوے دار کہاں ہیں؟ یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا، کل ہمیں جواب دینا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ بھارتی انتخابات ہوئے، وہ نتیجہ بھی آپ کے سامنے، اور آپ کے ٹی وی چینل پہ یہ بتایا گیا، وہ اسٹیفرڈ اسمتھ جو وکیل ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا، وہ بتا رہا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے جیل میں زیادتی ہو رہی ہے، جسمانی زیادتی، بدفعلی ہو رہی ہے۔ کیا یہ خبر ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ کہاں ہے حکمران؟ اپنی کرسی بچانے کے چکر میں ایک مسلمان عورت کے ساتھ جیل میں کیا ہو رہا ہے، کوئی آواز اٹھائی گئی؟ سائفر کیس کے حوالے سے فیصلے آئے۔ یہ چھوٹی عدالت جو فیصلہ کرتی ہے، کیا وہ نااہل ہوتے ہیں؟ اگر انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہے تو ان سے مواخذہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ بڑی عدالت والے جو ہیں وہ فیصلہ جو کر دیتے ہیں، تو کیا فیصلہ غلط ہے یا اہلیت نہیں ہے؟ یہ عدلیہ ہے یا کیا ہے؟ کیوں پوری دنیا میں ہماری عدلیہ کا مذاق ہو رہا ہے؟ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کون کیا کر رہا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ آتش زدگی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ سڑک پر ایک نوجوان کو، انجینئر ہے وہ، صرف ایک فون کی خاطر قتل کر دیا جاتا ہے۔ پولیس، رینجرز، اتنے ادارے موجود، ماں کا وہ اکلوتا بچہ
جوان ہوا ہے، گھر بھر کا سہارا، ایک ٹیلی فون، اس کی خاطر اس کو قتل کر دیا جائے دن دہاڑے، اور پھر نامعلوم الفاظ لکھے جائیں. نامعلوم، یہ نامعلوم ہے کون؟ آپ 9 مئی کے مجرموں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال لیتے ہیں، یہ مجرم کیوں نہیں پکڑے جاتے؟ کسی اور واقعے کے مجرم 12 مئی کراچی میں ہوا تھا، آج تک اس کے مجرموں کا کیا ہوا؟ جب ہمارے ہاں سزا نہیں ہوگی تو جرم پلتے رہیں گے اور مجرم بھی پلتے رہیں گے. سزا کا تصور جب نہیں ہے معاشرے میں تو قانون کی عملداری پھر کہاں ہوئی؟ پھر معاشرے میں خوشگواری کہاں آئے؟ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا اور غور کرنا ہوگا. اور کیا کیا ہو رہا ہے، کتنی خبریں، یعنی آپ اندازہ کریں، خبریں نہ دیکھیں تو شاید آپ آرام سے سو سکیں. خبریں دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد نیندیں اڑنا، بے چینی اور بیزاری کی کیفیت رہتی ہے. پھر آپ سے اچھی طرح بات نہیں ہوتی ہے، یا آپ کسی سے، آپ کے اوپر پریشر کتنا ہے، اپنے حوالے سے آپ کسی سے اچھے لہجے میں بات نہیں کرتے تو تعلقات میں بھی فرق آتا ہے، مصیبت ہوتی ہے. اللہ تعالی معاف فرمائے. قربانی کے دن ہیں، آپ لوگ جانوروں کو باندھنے کے لیے لوگوں کے بہت زیادہ راستے نہ روکیے، لوگوں کے لیے مشکلات نہ کیجیے. آپ نے حفاظت کا کرنا ہے، لیکن ایسی تکلیف نہ کیجیے کہ آپ گناہگار ہو جائیں. اس کے لیے آپ کو خیال رکھنا ہے. صفائی ہمارے ادارے نہیں کرتے. بجلی بن نہیں رہی ہے، کتنی بجلی اس کے بل لیے جا رہے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں پیٹرول میں اتنی کمی، دوسری طرف بجلی میں اتنا اضافہ. کیا تماشے ہیں؟ کون سی عوام دوست حکومت ہے؟ سارے کے سارے، سارے کے سارے لٹیرے ہی ملے ہیں. جب بھی ملے ہیں کوئی محب وطن نہیں ملا، عوام دوست کوئی نہیں ملا. سب نے لوٹا ہے جس قدر جس سے ہو سکا. ابھی گندم اسکینڈل کہاں گیا؟ اور جن پر الزامات ہیں انہی کو عہدے دیے جاتے ہیں. یہ سب کچھ آپ کے سامنے. اللہ تعالی اس ملک کی حفاظت فرمائے. کشمیر میں واقعات ہو رہے ہیں اور کہاں کہاں ہو رہے ہیں. آزاد کشمیر کے کیا مسائل ہیں، کس بات پر میں کتنے رونے رہوں آپ کو. کراچی شہر میں کیا کیا واقعات ہو رہے ہیں. اللہ تعالی معاف فرمائے. حضرت علامہ شاہ عبد الحق صاحب کے تایا زاد بھائی سید غیاث شاہ صاحب کینیا میں انتقال کر گئے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کی پوتی مفتی مختار نعیمی صاحب کی صاحبزادی آپا جمیلہ وہ انتقال کر گئیں. انڈیا میں مفتی حبیب اللہ خان نعیمی، ان کے بارے میں اطلاع آئی، اور اس کے علاوہ جتنے اہل ایمان انتقال کر گئے، اللہ تعالی ان سب کی مغفرت فرمائے. جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جو بیمار ہیں، اللہ تعالی ان سب کو شفا دے. جنہوں نے دعا کے لیے کہا، اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے. آمین. اس حوالے سے اور بہت سی باتیں، مگر میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتا. اللہ کرے اہل سنت متحد ہوں. ختم نبوت بہت اہم مسئلہ ہے، ایمان کی بنیاد. اس حوالے سے اس وقت دوسرے اختلافات کو پس پش ڈال کے اس پر کوشش کیجئے. اگر خدا نخواستہ سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط آیا پھر کیا ہوگا؟ پھر تحریک چلے گی. اب پہلے سے ہم ان کو باور کرائیں کہ وہ غلط فیصلہ نہ کریں. تمام ادارے یہ دیکھیں یہ ایمان کا مسئلہ ہے تو غلط فیصلہ نہ آئے، قرآن و سنت کے مطابق اور مسلمانوں کی امنگوں کے مطابق فیصلہ آئے. مگر ہم سب کو آنکھیں کھلی رکھنی ہے، ہم پر یلغار ہو رہی ہے. باقی میرے حوالے سے آپ کو اگر کچھ ویڈیوز دیکھنے کو مل رہی ہیں پوسٹ، پریشان نہ ہوں. میں نے اور آپ نے سب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کو پیش نظر رکھنا ہے. کوئی مجھے کچھ کہہ رہا ہے، پرواہ نہ کیجیے، ان سب کا معاملہ اللہ کے سپرد. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. نیکی کیجیے، نیکی پھیلائیے. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ.